بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاف کیجیے گا، تاخیر ہو گئی۔ آج بہت طویل پس منظر تھا بنوں میں اور بڑی احتیاط سے اس کا جائزہ لینا تھا، بہت وقت اس میں صرف ہو گیا۔ روزے ہیں، ظاہر ہے افطاری سے پہلے کنسنٹریشن سے کام بھی نہیں ہو سکتا، تو تاخیر ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ ویسے تو حالت یہ ہے کہ جہاں عمران خان کا نام آتا ہے وہ ویسے ہی اپنا وہ نوٹیفائی ہوتا ہی نہیں ہے، تو بہت کم لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو اطلاع ہی نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو اس کو لوگوں کو اطلاع دیں، میسیج بھیجیں، 10 آدمیوں کو بھی بھیجیں، تو کچھ ہمارے دوست اس کو جاری کر دیں بیرون ملک، تو لوگ اس کو کم از کم دیکھ تو سکیں گے۔ واقعہ تو آپ کو معلوم ہے آج کیا ہوا ہے، یعنی بنوں میں کل رات جو قیامت ٹوٹی، قیامت صغریٰ ٹوٹی ہے، دہشت گردی اس بری طرح پھیل رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فرسٹ پرائرٹی کیوں نہیں ہے اس کا انسداد، اور اس کے لیے پوری حکمت عملی کیوں غور و فکر سے نہیں بنائی جاتی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے تو یہ کہا، اور بہت سے دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساری توجہ تو پی ٹی آئی پہ ہے، اور اپنی کچھ لوگ کہتے ہیں تشہیر پہ ہے محترمہ مریم نواز کی، اور اپنے والد کی بھی تشہیر وہ کر رہی ہیں، چچا کی نہیں کرتی، اور چچا بھی اپنی تشہیر کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ نئی اطلاعات بھی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس پر جو وہ اپنی اور اپنے والد کی تشہیر کر رہی ہیں، رٹ دائر کر دی گئی ہے، تو اور عدالت نے چیف سیکرٹری کو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو، وہ جو محکمہ ہے جو اشتہارات جاری کرتا ہے، اس کے ڈائریکٹر کو طلب کر رہی ہے۔ توسیع شریف میں ایڈز پھیل گئی ہے، اور نہایت ایک احمقانہ وجہ کی وجہ کے سبب ایک ہی سرنج جو ہے وہ بار بار استعمال کی گئی۔ اس سے پہلے ملتان میں یہ ہو چکا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے بارے میں سماعت ہو رہی ہے، اس کا احوال جو ہے وہ ایک دوست نے لکھ کے بھیجا، وہ عنوان میں آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے، حکومت تو لگی ہوئی ہے عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے نمٹنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے کبھی ایک مدرسے میں خطاب کرتے ہوئے مولانا نعیمی کے یہ کہا تھا، طالبان کو پنجاب پر حملے نہیں کرنے چاہیے، اور یہ اس وقت ہوا جب ان کے خاندان کے کسی فرد کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، پتہ چل گیا تھا، خیر وہ تو خدا کا شکر ہے بچ گئے۔ داعش کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، بہت بڑھ گئی ہیں، مقامی تنظیموں سے ان کا اتحاد ہے، جو انتہا پسند، فرقہ پرست، علیحدگی پسند ہیں بلوچستان کے، ان سے اتحاد ہے۔ بھارت ان کی پشت پہ کھڑا ہے، امریکہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں دہشت گردی جو بھارت کر رہا ہے، کیونکہ اس کا تدبیراتی حلیف ہے اور اسے چین سے نمٹنا ہے۔ طالبان حکومت سے تعلقات خراب ہیں، اور نفسیاتی علاج کے بغیر بعض لوگوں کو آنے دیا گیا۔ ابھی تو بہت اور لوگوں کو لانا چاہتے تھے جنرل باجوہ صاحب، وہ تو کہتے ہیں انہیں افسوس ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو عمران خان کی حکومت ہی ختم ہو گئی، ورنہ اور لوگوں کو لے آتے۔ اپنا اقتدار بچانے کی فکر میں، امریکہ سے بہتر تعلقات قائم کرنے کی فکر میں امریکی انتظامیہ سے ہم تعاون کر رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے اپنی حکومت کا تختہ الٹنے پر امریکیوں کو جب برا بھلا کہا اور انہیں ذمہ دار ٹھہرایا ڈونلڈ لو کو۔ یہ بہت بڑی کہانی اس میں سے نکل رہی ہے، وہ میں کسی دن آپ سے عرض کروں گا، اس پہ تحقیق کر رہا ہوں۔ تو نون لیگ ان پہ پل پڑی، باقیوں نے بھی بیانات دیے، حمزہ نے بھی بیانات دیے، شہباز شریف نے بھی دیے، اور لیگی لیڈر نے دیے، لیکن خواجہ آصف صاحب نے تو کمال ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم آئی سی یو میں پڑے ہیں، پاکستان انٹینسو کیئر یونٹ میں ہے، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، امریکہ اگر یہ بند کر دے گا ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتائیے، اگر یہ شرک نہیں تو شرک کیا ہوتا ہے؟ اقبال نے تو کم از کم یہی تشریح کی ہے، ابن تیمیہ سے لے کے اقبال تک سب یہی تشریح کرتے آئے ہیں، جس کی بھی بات آپ مان لیں، اور سب عظیم علماء کرتے آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا سدباب تو کرنا چاہیے، لیکن امریکی ترجیحات کے مطابق نہیں۔ وہ جنرل کیانی سے روتے پیٹتے رہے، 95% ایریا انہوں نے کلیئر کر دیا تھا، اور پوری پاکستانی فوج کو وزیرستان میں اور قبائلی علاقوں میں گھما دیا تھا، 5 لاکھ کی 5 لاکھ فوج کو
20,000 آدمی بھیجے، پھر وہ واپس بلائے، پھر 20,000 بھیجے، پھر 20,000 جتنے بھی تعداد تھی، تعداد تو میں نے ان سے کبھی پوچھی نہیں، لیکن آلموسٹ ہر افسر کو، تک 90% افسروں کو میرا خیال ہے، اور ساری فوج کو وہاں بھیج دیا، ان کی تربیت کی پاکستان کے لیے۔ تو یہ نہیں، یہاں چھاپا مار جنگ تو کبھی ہوئی نہیں تھی، اور اس میں اپنی حماقتوں کا بھی دخل تھا۔ بہرحال اقبال نے کہا تھا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بنو چھاؤنی نے صرف اس خطے میں تو ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے، بے بسی، لاچارگی، احتجاج، رنج اور غصہ، جو بغاوت میں ڈھل سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ ایسی صورتحال پیدا ہو۔ عمران خان کے دور میں تو وہاں پاکستان کے خلاف نعرے لگنے بند ہو گئے تھے، جو شرپسند نعرے لگاتے تھے، اب پھر انہیں موقع مل گیا ہے۔ عوام نے اتنے بڑے بڑے احتجاجی جلسے کیے، بر وقت حکومت کو متنبع کیا، ساری پارٹیاں مل گئیں، کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں تھا، لیکن ترجیح نہیں ہے، ترجیح اپنی حکومت بچانا ہے۔ وہ امریکی الٹے لٹک گئے کہ شمالی وزیرستان میں وہ کریں، کارروائی کریں، لیکن جنرل کیانی اس پہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا اپنی ترجیح کے مطابق کروں گا، اپنا وقت خود چوز کروں گا، اس لیے کہ وزیرستان سے لوگ نکلیں گے تو کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالے میں دھماکے کریں گے۔ کراچی خاص طور پہ خطرناک صورتحال تھی، وہ تو بعد میں الطاف حسین کی کیونکہ صف لپیٹی گئی۔ جنرل بلال کو کبھی پورا خراج تحسین اس پر پیش نہیں کیا گیا، ان سے پہلے جنرل رضوان نے بھی کوشش کی، لیکن جنرل بلال نے تو اس کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ دہشت گرد جو ہیں وہ چھاؤنی کے دروازے توڑ کر اندر گھسے، گھنٹوں تک لڑائی لڑی، 5 فوجی، 2 خواتین اور عام لوگوں سمیت کوئی 12 آدمی شہید ہونے کی تو تصدیق ہو گئی ہے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ ہے تعداد۔ جنازے کا منظر آپ دیکھیں تو حیرت زدہ رہ جائیں۔ سیکورٹی فورسز نے مقابلہ تو کیا اور 16 کے 16 دہشت گرد ہلاک کر دیے، مگر جو دہشت پھیلی ہے، جو اس کے نفسیاتی اثرات مرتب ہوئے ہیں، کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ افطار کے بعد دہشت گردوں نے بنو چھاؤنی میں داخل ہونے کی پہلی کوشش کی، بارود سے بڑی 2 گاڑیاں ایک دیوار سے ٹکرائیں، قریبی مسجد کو نقصان پہنچا، قریبی گھروں کی چھتیں گریں، اس میں شہری شہید اور زخمی ہوئے، نمازیوں سمیت 32 افراد زخمی بھی ہیں۔ ISPR کے مطابق اس گھناؤنے عمل میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کی واضح طور پہ تصدیق ہو گئی ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ یہ حملہ افغانستان میں موجود شدت پسند گروہوں کے ایما پر ہوا، ان کی ہدایات پر ہوا، ان کی یعنی نگرانی میں، گائیڈنس میں۔ ISPR کے مطابق پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ یہ عبوری حکومت پہ غور کریں کہ ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، آپ عبوری حکومت ہیں، اور اپنی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کی اجازت نہ دیں، اور یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اس کے جواب میں پاکستان ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ حق تو بالکل محفوظ ہے، مگر ایک دوسری چیز پہ بھی غور کیجئے، امریکہ کیا چاہتا ہے، بھارت کیا چاہتا ہے، پاکستان اور افغانستان باہم تو متصادم ہو۔ طالبان کو بھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے، انہیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جنرل مشرف نے بڑا بلنڈر کیا تھا اور اپنے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، پاکستانی عوام نے تو نہیں کیا تھا، انہوں نے فوجیوں سے تو نہیں پوچھا تھا، کور کمانڈروں سے بھی نہیں پوچھا تھا جب ہوائی اڈے دیے تھے۔ اور انتقام کے اس کھیل میں فائدہ کس کو پہنچے گا؟ کفار کو، مشرکین کو، بھارت کے بت پرستوں کو،
اور پاکستانی حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ مودی سے ہم اور طرح سے بات کرتے ہیں مؤدبانہ، نواز شریف صاحب تو خیر اس کا نام ہی نہیں لیتے، زرداری صاحب اور بہت سے لوگ بھی نہیں لیتے، اور طالبان سے اور طرح سے بات کرتے ہیں۔ زیادتی بھی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے وہاں سے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ خزار میں بھی 3 افراد کے دھماکہ جو ہوا تھا، جہاں بھاگ ہونے والوں کی تعداد، شہید کہنا چاہیے ان کی تعداد، بے گناہ جو لوگ مارے جاتے ہیں وہ شہید ہیں اس میں جہاں بھاگ کیا۔ تو وہ ان سے بات ہی کریں، ان کو سمجھانا ہی پڑے گا، اور کیا طریقہ ہے؟ اور تو کوئی طریقہ نہیں مکالمے کے سوا۔ وہ دیکھیے 90 دن میں جنرل کہنے کے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، میں جانتا ہوں نا، مجھے ایک تفصیل معلوم ہے، مجھے یہ معلوم ہے ہال بروک کی ان سے گفتگو کیا ہوئی تھی، ہیلری کلنٹن کی کیا ہوئی تھی، وہ اپنا دوسرے جو جنرل حضرات تھے کس طرح ہیلری کلنٹن شروع میں دھمکیاں دیتی تھی، کیسے پھر جنرل کینی نے انہیں سمجھایا، پھر $200 ملین کا عطیہ دیا انہیں قبائلی علاقے کے لیے، ان کا رویہ بدلا۔ ہال بروک سے انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹھتے ہی بدتمیزی شروع کر دیتا ہے، انہوں نے مشورہ کیا کسی سے، اور ان نے اس ایک اسکالر سے انہوں نے کہا بھائی یہ کھوکھلا آدمی ہے، اس نے نوکری کرنی ہے، اس کو انکار کریں ملاقات سے، ایک دفعہ تو اس کو انکار کریں، اس کو پتہ چلے گا۔ آپ دلیل سے بات کرتے ہیں، وہ روب جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جنرل کینی نے خود مجھے بتایا کہ واشنگٹن میں ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ہال بروک نے کہا میں دوبارہ ملنا چاہتا ہوں۔ بات تو وہ اعتماد سے کرتے ہوں، تو 12 صفحے کا خط لکھ کے کلنٹن اس کو تھما دیا تھا پریزیڈنٹ اوباما کو کہ یہ پاکستانی عوام سوچتے ہیں، آپ کی اسٹریٹجی غلط ہے، آپ جو فوج بنانے کی افغانستان میں کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں بنیں گے، اس کے لیے $8 بلین سالانہ چاہیے اور طویل مدت چاہیے، اور آئندہ ہم سے پاکستانی فوج سے جب مذاکرات کریں تو ان نکات کو ملحوظ رکھیں۔ اس میں پورا وہ 12 صفحے کا خط ڈھونڈیں، اخبار نویس اس کو چھاپیں، ہاں جی، وہ اسی لیے اخبار نویسوں کو بتایا گیا تھا، وہ اویلیبل ہوگا، وہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ مگر وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کی ترجیحات کے مطابق نہیں کر سکتا میں، اور یہ دیکھو اس کی کمر توڑ دی گئی تھی، دہشت گردی تو ختم ہو گئی تھی، پھر سے ابھرنے لگی، ہیں جی۔ وہ جنرل مائیکل ملن جو ہے وہ فرمانے لگے ایسے امریکی جاہل ہیں اس معاملے میں، افغانستان کو ذرا نہیں سمجھتے، اور دنیا پہ حکمرانی کا خناس جب سوار ہو تو سمجھنا کیا خاک ہے، جب آدمی پہ کسی ادارے پہ، افراد پہ، کسی قوم پہ گھمنڈ سوار ہو، جیسے ہٹلر پہ ہو گیا تھا، مسولینی پہ ہو گیا تھا۔ تو وہ 95% ایریا تو جنرل کینی کے تھا، اور 90 دن میں سوات میں آپریشن کر کے لوگ واپس بھیج دیے گئے تھے۔ اور جنرل راحیل شریف کے زمانے میں اور جنرل باجوہ کے زمانے میں کیا ہوا جب انہوں نے آپریشن شروع کیا شمالی وزیرستان میں؟ F-16 طیاروں سے بمباری کرتے رہے۔ بھائی انہیں بتایا گیا تھا، ایکسپرٹس نے بتایا تھا، اس پہ طویل مشورے ہوئے تھے کہ ہائٹس پہ قبضہ کرنا ہے، درے بند کرنے ہیں، لباس اچھا مہیا کرنا ہے، کھانا اچھا مہیا کرنا ہے، اور وزیرستان کو ایسی چیز نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے ٹھنڈ وہاں بہت ہوتی ہے بعض جگہوں پہ۔ یہ تزکے بابری کے ایک صاحب نے میرے سامنے ان سے کہا جنرل کینی سے کہ یہ تزکے بابری میں لکھا ہے یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، باقی رہ گیا کھانا اور لباس، یہ تو کامن سینس کی۔ جنرل کینی نے کہا سیاچن جیسا لباس دیں گے ان کو، لیکن یہ ہے کہ سوچے سمجھے بغیر جب کریں گے، اس لیے وہ اس نے کہا، اپنا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ساری توجہ دہشت گردی کے بجائے پی ٹی آئی پہ مرکوز ہے، چنانچہ دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ جب سارا نظام الیکشن چوری کرنے کے چکر میں ہو تو نتیجہ ظاہر ہے، داخلی حالات کی خرابی امن دشمنوں کے لیے مواقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا وفاقی حکومت کی کارکردگی کی کیا بات کرتے ہیں آپ، وہ کیا رپورٹ جاری کرے گے؟ اشتہارات جاری کرتے ہیں وہ۔ پنجاب حکومت نے اشتہارات پہ کروڑوں روپے صرف کر دیے، یہ بد دعاؤں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ کہا یہ بد دعائے ہوئے لوگ ہیں، ان سے خیر کا کوئی کام ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے لوگوں سے میں کہتا ہوں، ظاہر ہے وفاقی حکومت سے، کہ پختونخوا میں جو آگ بھڑک اٹھی ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل سکتی ہے، مراد یہ کہ ابھی سے اس کا بندوبست کریں۔ واقعات کا ایک پس منظر ہے، دیکھیے 2 امریکی عہدیداروں کے مطابق پاکستان نے حال ہی میں CIA کے خفیہ اطلاعات پر کارروائی کی اور داعش کے ایک سینئر کمانڈر شریف اللہ کو حراست میں لیا۔ اس کے بارے میں امریکیوں کا کہنا تھا
کہ 1921 میں افغانستان سے امریکی انخلا جب ہو رہا تھا تو اس نے ایک بم دھماکے کی منصوبہ بندی کی دھماکہ کیا، اور صدر ٹرمپ نے کانگریس کو بھی یہ بات تفصیل کے ساتھ بتائی، اور وہ داعش صرف وہ شریف اللہ جو ہے صرف افغانستان میں سرگرم نہیں ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ اور اس دھماکے میں جو اس نے کیا تھا 13 امریکی مارے گئے، 170 افغان شہری جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے کہنا چاہیے، وہ بے گناہ لوگ مارے گئے۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کانگریس میں کہ اعلان کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس ظلم کے ذمہ دار دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا، اور حکومت پاکستان نے اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دہشت گرد کو امریکہ پہنچایا جائے گا۔ اور جو براہ راست واقف ایک امریکی تھا، اب نام ذہن میں نہیں، اس نے کہا کہ شریف اللہ نے حکومت پاکستان کو حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا، پھر اسے بڑی جلدی سے وہاں پہنچا بھی دیا گیا۔ CIA اور پاکستان کے انٹیلیجنس سروسز کے درمیان ہمیشہ مستقل تعاون نہیں تھا، کشیدگی تھی۔ جب سلالہ چوکی پہ حملہ ہوا تو جنرل کینی نے سپلائی بند کر دی، اور بند کر کے وہ میٹنگ کے لیے گئے، اس کے بعد انہوں نے حکومت پر 7 مہینے بند رہی۔ میرے پاس آیا ایک امریکی، کسی سے اس کو پتہ چلا، میں نے کہا ادھر کلب میں آ کے مل لو اپنا لاہور میں، اور سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس سے گفتگو کی۔ میں نے کہا ادھر جاؤ اپنے سفیر سے کہو جنرل کینی سے بات کرے، میرا یہ کام نہیں ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی، پہلے تو اس نے مجھے دعوت دی امریکہ آنے کی، میں نے کہا میں نہیں جاتا امریکہ یار، میں نے جانا ہوگا تو میں ٹکٹ نہیں خرید سکتا یا کسی سے مل نہیں سکتا، اور کسی نے مجھ سے بات کرنی ہے تو یہاں آ کے بات کر لیں، میں امریکہ کیوں جاؤں؟ کہ آپ سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، وہ ٹریپ کرنے کا جو طریقہ۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا بھائی، میں بیرون ملک جاتا ہوں تو اپنا ٹکٹ خریدتا ہوں، میں تو اوورسیز پاکستانی سے بھی کہتا ہوں بھائی آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، میں خود اپنا ٹکٹ خرید لوں گا جب کبھی جاتا تھا، اب تو جانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ دھمکی تھی کہ اگر پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ ہوا امریکہ میں 9/11 جیسے تو پاکستان ذمہ دار ہوگا۔ میں نے کہا تم مجھے تھریٹ کر رہے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں بات کروں جا کے؟ میں نے ذکر ہی نہیں کیا کسی سے، وہاں سے اٹھا اپنے گھر جا کے دوپہر کو آرام کیا، اور اپنے ماحول کا جنرل کیانی سے، کسی جنرل سے، کسی شخص سے، کسی پالیٹیشین سے، کسی دوست سے، کسی گھر والوں سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا تمہارا تعلق ہی نہیں ہے، تم ڈپلومیٹ ہو ہی نہیں صاحب۔ میں نے اس سے کہا، 2 آدمی اس کے گواہ ہیں زندہ سلامت، میں نے کہا آپ ڈپلومیٹ تو نہیں ہیں؟ کہنے لگا ہاں نہیں میرا ڈیفینس سے تعلق ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں جاؤں جنرل کیانی کے پاس، اور میرا کیا کام ہے اس طرح کی چیزوں کے دخل دینا؟ اپنے سفیر سے کہیں جائے اور معذرت کرے اور بات کرے، اور رو رہے تھے، سامان سارا جہازوں سے لانا پڑتا تھا۔ دیکھیے وزیر اعظم نے جب پاکستان کی تعریف کی تو وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا امریکی صدر کی طرف سے افغانستان میں دہشت گردی کے انسداد میں پاکستان کی کوششوں کا جو اعتراف کیا گیا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں دہشت گردی کی مخالفت کی ہے، اور اس میں اہم کردار ادا کیا دہشت گردی کو روکنے میں۔ اور قومی سلامتی کے مشیر مائیکل نے اسحاق ڈار صاحب کو صدر ٹرمپ کی طرف سے مبارکباد کا پیغام بھیجا اور کہا کہ ہم تعاون کریں گے۔ یہ جو امریکی پالیسی میں شفٹ تو پتہ نہیں آئی ہے نہیں، یہ جو خاموشی ہے ٹرمپ کی، یہ کس چیز کے لیے ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ جو خدمت آپ کہیں ہم بجا لائیں گے۔ دہشت گردی سے لڑنا مبارک ترین کام ہے، لیکن امریکی ترجیحات کے مطابق نہیں۔ 7,000 فوجی جوانوں نے، میں ہمیشہ آپ کو یاد دلاتا ہوں، اس میں جان دیے 70,000 شہری شہید ہوئے، 7,000 فوجی افسر، اور جو میں نے ان کو دیکھا ہے اسپتالوں میں۔ جب آپ فوجی اپنے ملٹری لیڈر اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں، خواہ کتنی سخت تنقید کریں، اگرچہ دلائل کے ساتھ کریں، اور دلائل موجود ہیں، غلط فیصلہ کیا ہے، ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا ہے، چوروں کو، تو سیاچن کے فوجیوں کو نہ بھولیں، جو وزیرستان کی ہائٹس پہ بیٹھے ہیں ان کو نہ بھولیں، جو 7,000 شہید ہوئے ان کی توہین نہ کریں۔ جو بات غلط ہے سو غلط ہے، اس پہ ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ میں کسی کو بزدلی کا درس نہیں دیتا، لیکن حکمت بھی تو کوئی چیز ہے، اور سچائی کوئی چیز ہے۔ سب سے پہلی بات تو سچائی ہے۔ جب ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ سے روز ازل کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ ہاں کر لے، مگر میرے مخلص بندے گمراہ نہیں ہوگے۔ سنسیئرٹی چاہیے، سچائی چاہیے۔
یہ جو چال بازی سکھائی جاتی ہے نا جنگ لڑنے والوں کو، انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے جب 2 سپر پاورز کو الٹ دیا تھا صحرا سے نکل کر، اور جن کی وردیاں ہی نہیں تھی، جن کی سپلائی لائن ہی نہیں تھی، جن کے ساتھ عورتیں اور بچے ہوتے تھے، مگر جان ہتھیلی پہ رکھتے تھے. پاکستانی فوج نے بھی 65 میں بڑے کمالات دکھائے. پیچھے وہ فیبرری 2019 میں بھی کیسے سٹینڈ لیا تھا عمران خان نے، طیارے ان کے 2 مار گرائے، اور اس کی تفصیلات تو چھپی ہی نہیں ہیں. درجنوں طیارے ادھر سے اڑے، درجنوں ادھر سے اڑے، پھر وہ بھاگ گئے. پھر 6 جگہ پہ بم پھینکے دن کی روشنی میں، ان کو بتایا. اور جنرل باجوہ کانپ رہے تھے. وہ میں یاسعد پہ ایسے تنقید کرتا رہا، یاسعد پہ اس معاملے میں، ویسے تو خیر وہ جیسا آدمی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، وہ واقعی کانپ رہے تھے. اور فوج میں تحمل تھا. بعض افسر تو خیر بڑے انہوں نے واضح موقف اختیار کیا. عمران خان نے کہا ان کو مزہ چکھاؤ، یہ ٹھیک ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کوئی چراگاہ نہیں ہے. تو کیسے بدک گئے تھے، اور چین کے سامنے کیسے بدکے ہوئے ہیں. چین نے کئی ہزار کلومیٹر پہ قبضہ کر لیا. وہ انڈیا کیا چیز ہے، ایسے ہم مغالطے میں پڑے ہوئے. وہ معاشی قوت وہ ضرور ہوگا، ہم اس سے بڑی فوجی قوت ہیں. میں نے ایک کمانڈر سے کہا، کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں عسکریت ہو رہی تھی. تو میں گیا وہ سرحد پہ، تو ایک کرنل صاحب جو ہیں لمبے تڑنگے سادہ سے دیہاتی آدمی، تو وہ ایک انگریز جرنلسٹ کو انٹرویو دے رہے تھے، خاتون کو. تو میں کھڑا رہا، میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے، جرنلسٹ تو شاید میں تنہا ہی تھا. وہ کرنل صاحب آئے، انہوں نے کہا ہارون صاحب آپ نے برا تو نہیں مانا، آپ نے یہ تو نہیں سمجھا کہ میں خاتون کو ترجیح دے رہا ہوں غیر ملکی کو. میں نے کہا نہیں سر، اس میں ایسی کیا بات ہے، آپ انٹرویو دے رہے تھے، تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا پڑا، اس میں کیا ایسی بات ہے. مگر میں نے کہا ایک بات پہ بڑی تشویش ہے. کہنے کیا؟ میں نے کہا وہ تو سامنے ہائٹس پہ بیٹھے ہیں اور آپ نیچے ہیں، تو آپ کریں گے کیا؟ یعنی مجھے یہ خیال ہوا کہ سچویشن تو بڑی خراب ہے. اس کا کرنل کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرط غیرت سے سرخ ہو گیا. اس نے کہا ہارون صاحب لسن ٹو می، آئی ایم ناٹ ورتھ دا سالٹ. اگر میں ان کو 1.5-2 کلومیٹر پیچھے دھکیل کے نہ لے جاؤں. مطلب یہ تھا کہ منصوبہ بندی ہم نے کر رکھی ہے، بے شک ہائٹ پہ بیٹھے ہیں. وہ جو قربانیاں دی ہے، میں نے جنرل نادر پرویز آپ کو یاد ہیں، جنہیں 65 میں بھی ملا ستارہ جرت اور 71 میں بھی ملا، اور جو انڈیا کی قید سے بھاگے سرنگ کھود کر. تو نادر پرویز سے میں نے کہا کہ آپ نے کبھی کسی پہ رشک کیا ہے؟ کوئی آپ سے بھی بہادر آدمی تھا. اس نے کہا ایک نہیں بہت سارے تھے. ان میں ہمارا ایک ساتھی 3 دن تک جاگتا رہا جنگ کی حالت میں، غالباً 65 میں. کہنے لگے، ہم نے کہا سو جاؤ، 3 دن سے جاگ رہے ہو. اس نے کہا دیر ول بی انف ٹائم ٹو سلیپ ان گریو، قبر میں سونے کے لیے بہت وقت مل جائے گا. سر ہتھیلی پر رکھ مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا. بریگیڈیئر سلطان سے میں نے پوچھا کبھی آپ کو کسی پر رشک ہوا؟ بریگیڈیئر سلطان کو ملٹری کالج جہلم نے اپنی 74 سالہ تاریخ کا سب سے بہادر فرزند قرار دیا تھا. واحد زندہ آدمی جس کے لیے سوچا گیا کہ اس کو نشان حیدر دیا جائے، جس کے ساتھ انڈین جرنیلوں نے تصویریں اتروائیں، جس کے بارے میں نیوز ویک نے لکھا اور کرسچین سائنس مانیٹر نے لکھا دا گریٹسٹ ڈیفینسی بلڈ ایور بلٹ ان ہیومن ہسٹری. 80 میل تک خندقیں کھود دیں، 1 ریجمنٹ، ادھر 1 ڈویژن، ادھر کچے مورچے، ادھر پکے مورچے. ہم ان لوگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بھائی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں غلط ہیں، ایک بار نہیں، وہ بلوچستان میں بار بار کارروائی کی ہے، یوب خان نے، بھٹو نے، اس سے پہلے بھی. جن لوگوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ بات کرنا کوئی مشکل ہے؟ بلوچ سے تو بات منوانا ہے ہی بہت آسان، آپ اگر اس کو رسپیکٹ شو کریں. 71 سے کچھ نہیں سیکھا آپ نے. لیکن یہ اس طرح آل آؤٹ آرمی کی مذمت کرنا، شہیدوں کی تو نہ کریں یار، لیڈرشپ پہ تنقید کریں، اور پورا حق ہے آپ کو تنقید کرنے کا. یہ شاندانہ گلدار کہتی ہیں، اب مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہے. شاندانہ گلدار کہتی ہیں کہ جنرل باجوہ نے سرکٹ ہاؤس میں ڈاکٹر امجد کے پاس اپنے لوگ بھیجے تھے،
اور کہا تھا عمران خان کو پاکستان میں اور کے پی میں ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طالبان پھر سے واپس لائے جائیں اور کم از کم 3 سال کے لیے. بتائیے اگر یہ بات صحیح ہے. اب شاندانہ گلدار کہہ رہی ہے، میں تو جھوٹ بولتا کبھی دیکھا نہیں انہیں. لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری خزانے سے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز اور ان کے والد کی تشہیر کے خلاف جو ریٹ ایک دائر کی گئی، چیف سیکرٹری کو اور ڈی جی آئی پی آر ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز جو اشتہارات ادارہ جاری کرتا ہے، ان کو طلب کر لیا 2 ہفتے میں. تو درخواست جو ہے جسٹس فاروق حیدر صاحب نے، تو اشبا کامران غالباً نام ہے، اگر نام میں غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں، انہوں نے درخواست دی ہے. میں کہا ہے کہ مریم نواز نے اپنے اور اپنے والد کی تشہیر کے لیے سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال کیا، حالانکہ سپریم کورٹ کی اس پہ پابندی لگا چکی ہے. اور اس نے درخواست میں تصاویر ہٹانے کے لیے کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے. یعنی وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو ریپیٹ کیا جائے. حکومت پنجاب نے، آپ کو پتہ ہے، اپنی 1 سال کی کارکردگی پہ اتنے اشتہارات جاری کیے. ایک اخبار کا تو 60 صفحے کا ضمیمہ چھاپ دیا. جج اپنا مرید عباس صاحب نے عمران خان کو رہا کر دیا جناب. ان کو یعنی وہ خاتون جج زیبا چودھری کی کو دھمکی دینے کے کیس میں باعزت بری کر دیا. اب بھی ایسے جج کہیں نہ کہیں موجود ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں کورٹ رپورٹر حسنات ملک 26ویں ترمیم کے بعد سمجھوتا کیے ہوئے ججوں کی امانت داری اور اہلیت پر سوالات اٹھ رہے تھے. آج وہی جج فیصلے کر رہے ہیں. ان کے قوائف معلوم کریں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، جیسے سمین الدین خان اور جیسے یحییٰ آفریدی کھل کر سامنے آ چکے ہیں. 5 ماہ ہو گئے اور فوجی عدالتوں کے کیس کو کھینچا جا رہا ہے. بے گناہ لوگ قید میں پڑے ہیں، بھی بہت سارے اس میں بے گناہ بھی ہیں، اور ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا. یہ ہے جناب صورتحال. تو اخبارات کا منہ بند کیا جا رہا ہے اشتہارات دے کر. جناب والا توسہ شریف میں آپ کو بتایا کئی بچے ایڈز کا شکار ہو گئے. 1 سرنج. یہ ہے محکمہ صحت کا حال اور یہ ہے نگرانی مانیٹرنگ. آپ کو یاد ہے کہ کتنے آدمی مر گئے تھے؟ 100 کے قریب ایک غلط دوائی کے استعمال سے. انسٹیٹیوٹ وہ جو دل کے امراض کا اسپتال ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، جعلی دوائی سے. وہ ڈرائیو میں دیکھو گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، چور اور ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر فیصل وزیر رہے، بعد میں نے ان سے کہا آپ نے کیا کیا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. انہوں نے کہا میں وہ نہیں کر سکا. وہ کرونا وغیرہ کا تو میں نے کہا آپ نے بڑا کمال کیا، بڑی محنت کی. اسد عمر نے بھی کی، فوجی افسروں نے بھی کی، کرونا سے تو ملک کو بچا لیا، مگر یہ ڈرائیو کا کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا ہاں میں کچھ نہیں کر سکا. اب بھی کچھ نہیں ہو رہا. ڈرائیو میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اجازت دیتی ہے، دواؤں کی قیمتیں 3 گنا تک بڑھ گئی، ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے. ایسے لوگ ہیں جن کی بیرون ملک فیکٹریاں ہیں. ایسے لوگ ہیں جو کئی دفعہ، ایک صاحب ہیں جو کئی دفعہ فوت ہوئے، پھر زندہ ہو گئے، پھر اپنے عہدے پہ بحال ہو گئے. یہ جناب ملتان میں یہ واقعہ ہو چکا ہے. ایڈز پھیلا اسی طرح ایک سرنج کے استعمال سے. اب یہاں ہوا ہے، اب کسی کو معطل کر دیں گے، بس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تربیت نہیں کریں گے، انسینٹو نہیں دیں گے، ادارے تعمیر نہیں کریں. صدیق جان نے بڑا عجیب و غریب انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز شریف کی شان میں ایک ویڈیو گانا تیار کیا گیا ہے جو تمام چینلز پر 8 بار چلے گا، اور انگریزی اخبار کے لیے خصوصی اشتہار بھی بنایا گیا ان کی بڑی محترمہ کی بڑی تصویر کے ساتھ، جو کسی وقت بھی جاری کر دیا جائے گا. لیکن جو بڑی ہولناک بات ہے وہ کامران شاہد صاحب نے کہی ہے. اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں، تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن ہوا ہے، ملک میں فتنہ و فساد کم ہوا. پچھلے سال 70% زیادہ دہشت گردی کے حملے ہوئے، جنوری اور فروری میں اس سے بھی بڑھ گئے. یہ فتنہ و فساد کم ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے سب ٹھیک ہوا ہے. دوسری طرف دیکھیے ذرا عام آدمی پہ کیا گزر رہی ہے. کہتے ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے. آٹا جو ہے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا 60 روپے تھا 2022 میں جب عمران خان کو نکالا گیا، اب 100 روپے ہے.
باسمتی چاول 150 تھا، اب 240 ہے، انڈے 150 روپے درجن سے اب 300 روپے درجن ہے۔ دیکھیے وہ ملٹری کوڈ کا میں کوشش کرتا ہوں، وہ معافی چاہتا ہوں، وہ دوسرے موبائل میں رہ گیا، ملٹری کوڈ کی سماعت وہ صبح میں کوشش کروں گا آپ کو سنا دوں کہ بھائی ملٹری کوڈ میں جو سماعت ہوئی ہے وہ ہکا بکا آدمی رہ جاتا ہے اس کو دیکھ کے۔ جج حضرات کہہ یہ رہے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن فیصلہ صادر نہیں ہوتا، فیصلہ صادر ہی نہیں ہوتا۔ وہ جب تک عراق سے تریاک آئے گا، مار گزیدہ یعنی سام کا ڈسا ہوا چلا جائے گا، ہاں جی، دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ بھائی یہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اس نے کہا تھا بہادر شاہ ظفر نے کہ روز معمور ہے دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی دنیا سے تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ لیکن پھر اقبال آئے اور انہوں نے کہا اندھیری شب میں لے کے لکھ لوں گا میں اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہو گیا میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اور وہ تو انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہی کیا۔ کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ قائد اعظم جیسا لیڈر ایسا لگتا ہے کہ اقبال کے دیوان میں سے اٹھا، حالانکہ انہوں نے اس کا مطالعہ تو تھوڑا بہت ترجمے سے ہی پڑھا ہوگا، پڑھا تھا ویسے۔ کہتے تھے کہ اگر مجھے پاکستان کی گورنر جنرلشپ اور اقبال میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں اقبال کا انتخاب کروں گا۔ اس قدر ان کی توقیر کرتے تھے، اور وہ بھی ان کی اسی قدر توقیر کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جاؤ، لیاقت علی خان کو مجلس عاملہ نے بھیجا، اس کو لے کے آؤ۔ محمد علی جوہر نے کہا تھا اس کو لے کے آؤ۔ کیا خودداری تھی، کیا عزت نفس تھی، اپنی قوم کو کیسی توقیر بخشی، اسے ملک بنا کے دیا۔ اور ادھر خواجہ آصف جیسے لوگ آ گئے، شہباز شریف جیسے لوگ، وہ کہتے ہیں امریکہ کے رحم و کرم پہ ہماری زندگی ہے، امریکہ کے رحم و کرم پہ ہماری زندگی ہے۔ اور جن کی امریکہ، وہ چین میں اتنی غربت تھی، ملائیشیا میں اتنی غربت تھی، ترکی میں اتنی غربت تھی، امریکہ کی وجہ سے وہ خوشحال ہوئے۔ چلیے جاپان میں تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، جرمنی میں کی، چین میں کس نے کی فیصلہ کیا؟ چین نے غربت سہی، تکلیف سہی، آئسولیشن سہی، روسی بھی ناراض ہو گئے، الگ تھلگ ہو گئے، اپنی قوم کو پڑھا دیا، ٹرینڈ کر دیا، پھر درست فیصلے کیے اور سپر پاور بن گیا 30 سال۔ ترکی بالکل پاکستان جیسا حال تھا، فرنیچر تک اچھا نہیں تھا دفتروں میں۔ ہمارے ہاں تو خیر فرنیچر بڑا شاہانہ ہوتا ہے۔ وہ اٹھا۔ ملائیشیا میں کیا تھی فیکس انکم، وہ اس میں اختلاف ہے، میں ڈیٹا دیکھ نہیں سکا، میرا خیال تھا کوئی $100 کے قریب تھی، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ تھی۔ $5000 2 سال پہلے ہو چکی تھی فیکس، چین سے زیادہ۔ وہ تو سائز چھوٹا ہے اکانومی کا۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے خود فیصلے کیے، اپنے فیصلے خود کرنے پڑتے ہیں، اپنے پروردگار پہ توکل کرنا پڑتا ہے، آئین کی بالادستی چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان سے سمجھوتا کیے بغیر۔ مجھے پتا ہے جیسے اس کا نام لیا جاتا ہے وہ اپنا فائر وال حرکت میں آ جاتی ہے، آتی رہے، جو مرضی کریں۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اس فوج کے، ہم آپ کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں۔ حکومتیں نواز شریفوں، شہباز شریفوں کے ذریعے اور زرداریوں کے ذریعے نہیں چلائی جاتی ہیں، سرفراز بگتیوں کے ذریعے نہیں چلائی جاتی ہیں۔ کوئی مارل اتھارٹی ہونی چاہیے۔ آدمی کی کوئی اخلاقی، اس نے ڈیم بنائے تھے عمران خان نے، اس سے پہلے شوکت خان نے بنایا تھا، نمل کالج بنایا تھا، 10,000 شٹر ہومز بنائے تھے حکومت میں آنے سے پہلے، اور حکومت میں آگے 6% شرح ترقی پہ لے گیا تھا ملک کو۔ اب پچھلے سال کیا تھی 0.92%، اور 2.5-3% آبادی بڑھ رہی ہے، شرح ترقی 0.92%۔ کوئی کام یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کو روپیہ بنانا ہو، اپنی تشہیر کرنی ہو، لاکھوں تصویریں وہ جو ریڈیاں دی تھیں محترمہ مریم نواز نے، ان سے 20-30 ہزار روپے رشوت لیا، بھتہ لے رہے ہیں۔ جس کی سفارش نہیں اس کو ریڈی نہیں ملتی، اور قوم کو احمق سمجھ رکھا ہے۔ او بھائی آپ بڑے لوگ ہیں، بڑے رہنما ہیں، بڑی سیاست آپ کو آتی ہے، تو عقل تھوڑی بہت سوجھ بوجھ تو اللہ نے اس قوم کے عام لوگوں کو بھی دیا۔ ہر آدمی کے سر میں 1300 cc کا دماغ ہے۔ کب تک دھوکہ دیتے رہیں؟ اپنے آپ کو بھی، خود بھی اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، لوگوں سے گالیاں سن رہے ہیں، لوگ تحقیر کرتے ہیں، اگرچہ میں تو گالیاں دینے کے تو سخت خلاف ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے
ان پالیسیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سرمایہ کس کا؟ 3rd لارجسٹ انویسٹر ہے پاکستان دبئی میں، امارات میں۔ پہلے نمبر پہ برطانیہ ہے، انڈیا ہے، دوسرے پہ برطانیہ، تیسرے پہ پاکستان ہے۔ سرمایہ تو ملک سے جا رہا ہے، وہ ملک کیا اپنا ترقی کرے گا جس کے سرمایہ دار جائیں؟ وہ حکمرانوں نے یہ روش شروع کی ہے نا۔ بس یہی ہے، وہی بات بار بار جو آپ کو سناتا ہوں، ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا۔ آج ایک دوست نے پوچھا یہ اتنی خراب صورتحال میں کیا کرو گے، کیا کہو گے؟ مطلب یہ تھی بات کیا کریں گے؟ میں نے کہا بات سچی بات کریں گے، اور کیا کریں گے؟ گالی تو ہم خلاف ہیں، توہین اور تحقیر کے خلاف ہیں، سچی بات کریں گے اور کیا کریں گے؟ ہم اپنا فرض ادا کریں گے۔ ہمیں اللہ نے پاکستان کا حساب تو نہیں لینا، ہمارا حساب لینا ہے، چاہے پی ٹی آئی والے بھی ناراض ہو جائیں، جو مرضی ناراض ہو جائے، یہ انتقام کی خو سبھی کو چھوڑنی ہوگی، مصالحت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ملا کو بھی سمجھنا ہوگا، معافی چاہتا ہوں، علماء کرام حضرات جو ہیں، وہ جاوید غامدی صاحب کو ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے، تصوف ایک پیرالل مذہب ہے، وہ سارے خواجہ اپنا جنید بغداد سے لے کے خواجہ میر علی شاہ کو مطلب ایک اور مذہب کا پیروکار ہی قرار دے دیا، اور اتنی غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں خاندان رسول کے بارے میں، ان کے پیروکار، ان سے تو میں ان کے بارے میں تو نہیں جانتا، آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ہاں جی، اور بنو امیہ کی ستائش کرتے ہیں۔ یہ ظلم کی ستائش آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے خوء غلامی، اس کا نتیجہ ہے احساس کمتری، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذوق عمل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ جوش کردار سے زندگی بدلتی ہے، جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع، جس کی ہیبت سے ہوا کیا وہ کوہ الوند گداز، جس کی حرارت سے ہوا الوند گداز۔ کوہ الوند ہے ایران میں، لیکن وہ سکندر ان کے ہیرو نہیں تھے، ان کے ہیرو بلال تھے۔ انہوں نے کہا تھا رومی فنا ہوا، رومی کہتے تھے وہ اس کو، سکندر کو، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ بھائی یہی گزارشات تھیں، روز یہی گرہ و ماتم ہے، لیکن امید کی مشعل روشن رکھیں۔ عرش بری پہ یہ لکھا ہے، اللہ کی صفت رحم اس کی صفت عدل پہ غالب ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔